السلام علیکم، میں ربانی فیضی آپ تمام اردو ادب کے طالب علموں کا فیض اردو اکیڈمی پر آج کے اس کلاس میں استقبال کرتا ہوں۔ ساتھیوں، اگر آپ BPSC 4.0 کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی BPSC کے نئے پیٹرن کے مطابق اور 100% اوتھینٹک، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کلاس آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ اور ساتھ ہی اگر آپ 6 to 8 یا پھر 9 to 10 یا پھر 11-12 کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ اگر آپ PRT کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ 22 نمبر کا سوال آپ کو PRT میں بھی پوچھا جاتا ہے اردو قواعد سے، تو اگر آپ اس کی بھی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ کلاس آپ سبھی کے لیے یکساں طور پر مفید ہے۔ آج کا یہ کلاس NCERT اور SCERT بیسڈ ہے، اس کے علاوہ اوتھینٹک بکس سے بھی استفادہ کی گئی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ فیض اردو اکیڈمی کے اوپر اردو قواعد کے 2 کلاسز اس سے پہلے آلریڈی لیے جا چکے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان کلاسز کو پہلے دیکھ لیں۔ تو آج کے اس کلاس میں ہم بات کریں گے اسم کے بارے میں۔ اس سے پہلے والے کلاس میں بھی ہم نے اسم کے بارے میں بات کری تھی۔ آج کے کلاس میں ہم اسی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے آگے چلیں گے۔ آج ہم بات کریں گے اسم خاص کے بارے میں، ساتھ ہی اسم خاص کی جو قسمیں ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو چلیے بغیر دیر کیے ہوئے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں کلاس کا آغاز کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جناب حق فرماتے ہیں وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، یعنی کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اگر آپ بھی ایگزام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ایمانداری سے لگے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو BPSC میں ٹیچر بننے کا جو سپنا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ پچھلے کلاس میں جو کچھ ہم نے پڑھا تھا میں اسے یہاں شارٹ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اسم جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اسم کے لفظی معنی نام کے آتے ہیں۔ اسم مطلب وہ کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو بتائے، اسی لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ all the naming word، کیا کہہ سکتے ہیں؟ all the naming word is noun، کہ دنیا جہان میں جتنی بھی چیز ہیں، ہر شے کا کچھ نہ کچھ نام ہے، ان ناموں کو ہی ہم اسم کہتے ہیں۔ تو سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو بتائے وہ اسم کہتے ہیں۔ یہاں پر لفظ کیفیت کا استعمال کیا گیا ہے، تو کیفیت بھی اسم کے اندر میں آتا ہے، آپ ایگزام میں اس سے دھوکہ نہیں کھائیے گا۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ مجموعی طور پر اسم کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے اسم عام اور دوسرا ہے اسم خاص۔ اسم عام کو ہی آپ جو ہے نا اسم نکرہ بولتے ہیں، اور اسم خاص کو ہی آپ اسم معرفہ بھی بولتے ہیں۔ اسم نکرہ یعنی کہ کامن نون، اسم نکرہ یعنی کہ اسم عام یہی اسم نکرہ ہے، یعنی کہ کامن نون۔ اور اسم خاص یعنی کہ پروپر ناؤن۔ تو اوورآل آپ کو اس سلائیڈ میں یہی جاننے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ یا کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اس کیفیت سے آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے، میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اسم کو ہم نے مجموعی طور پر 2 بڑی قسموں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلا ہے اسم عام جسے اسم نکرہ بولتے ہیں، دوسرا ہے اسم خاص جسے اسم معرفہ بولتے ہیں۔ اسم عام یعنی کہ کامن ناؤن، اور اسم خاص یعنی کہ پروپر ناؤن۔ تو ہم نے بتایا کہ اسم کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک اسم عام ہے، دوسرا اسم خاص ہے۔ تو اسم عام مطلب ایک ایسا اسم جو اسپیسیفک نہ ہو، جسے کسی خاص چیز کا علم نہ ہو، وہی اسم عام ہوگا۔ جیسے کہ شہر، تو یہ شہر کہنے سے پتہ نہیں چلتا ہے کون سے شہر، کس کنٹری کا شہر، کہاں کا شہر۔ عمارت، کہاں کی عمارت، کس جگہ کی عمارت، کیسی عمارت۔ اسی طریقے سے لڑکا، کون سا لڑکا، کس کلاس کا لڑکا، کس علاقے کا لڑکا، کس نام کا لڑکا۔ اسی طریقے سے کتاب، کیسی کتاب، کون سی کتاب، کس ٹاپک پہ لکھی گئی کتاب۔ تو کسی بھی چیز کا ہمیں اسپیسیفکلی علم نہیں ہو پا رہا ہے، یعنی کہ ہم کسی بھی چیز کو خاص طور پر نہیں جان پا رہے ہیں، اس چیز کو ہی آپ اسم عام بولتے ہیں۔ اور وہیں اسم خاص ایک ایسا اسم ہے جس سے خاص چیز سمجھا جائے، اسپیسیفک چیز سمجھا جائے۔ جیسے حامد، آپ حامد بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خاص لڑکا حامد، نہ کہ دنیا جہان کا سارا لڑکا۔ اسی طریقے سے اگر آپ حیدرآباد بولتے تو اس کا مطلب ہے کہ حیدرآباد ایک خاص جگہ، ایک خاص شہر، نہ کہ پورا دنیا کا شہر۔ اسی طریقے سے اگر آپ قطب مینار بولتے ہیں تو یہ بھی ایک خاص اور بہت ہی اسپیسیفک چیز ہے۔ تو بس دونوں میں اوورآل ڈیفرنس یہ ہے کہ اسم عام میں آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ چیز میں ایکچولی بات کس چیز کی جا رہی ہے، وہاں چیزیں اسپیسیفک نہیں ہوتی ہیں، اور
وہیں اگر ہم اس میں خاص کی بات کریں تو اس میں اسپیسیفک چیز کی بات کی جاتی ہے، خاص چیز کی بات کی جاتی ہے، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی میں بات کس چیز کی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے کلاس میں ہم نے اسم عام کی 5 قسمیں پڑھی تھی: اسم ذات، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم کیفیت اور اسم جمع۔ اسم ذات جو کسی بھی چیز کے جو ہے نا ذات کو بتائے، جو چیز اس کے اندر آلریڈی ہوتی ہے اس کا پتہ دے، اور یہ فکس ہوتی ہے، ان کی حیت فکس ہوتی ہے، جیسے کہ آدمی، کرسی اور موبائل وغیرہ۔ اسم ظرف جو کسی وقت یا جگہ کو بتائے، اور ہم نے بتایا تھا کہ اس اسم ظرف کی 2 قسمیں، ایک ہے ظرف زمان اور دوسرا ہے ظرف مکان۔ تو ظرف زمان جو زمانے کو بتائے وہ ظرف زمان ہے، اور جو وقت کو بتائے وہ ظرف مکان ہے۔ امید ہے آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اسم ظرف جو کسی وقت یا جگہ کو بتائے گا، اس کی 2 قسمیں، ایک اس میں ظرف زمان، دوسرا ایک اس میں ظرف مکان۔ اس کے اگزامپل جیسے صبح، رات، میدان، گھر، مسجد اور اسکول وغیرہ وغیرہ۔ اس میں اعلیٰ، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے ہتھیار یا پھر کوئی ٹول یا کوئی اوزار، ٹول، اعلیٰ مطلب ٹول۔ تو جیسے کہ ہتھوڑا، تلوار، اینک، یہ سارے کے سارے اسم اعلیٰ میں آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسم کیفیت جو اسم کی حالت یا کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ اسم کیفیت کو آپ ابسٹریکٹ ناؤن کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ ایک ایسا اسم ہے جسے نہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں نہ ہی چھو سکتے ہیں۔ دس از اے نون یو کین ناٹ سی اور ٹچ، یو کین اونلی فیل اٹ۔ جیسے کہ روشنی، آپ روشنی کو کیا دیکھ سکتے ہیں، کیا ٹچ کر سکتے ہیں، بس آپ اسے فیل کر سکتے ہیں۔ اندھیرا، آپ اندھیرا کو بھی نہیں دیکھ سکتے نہ ٹچ کر سکتے ہیں، صرف فیل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے غم اور خوشی۔ اب اس میں جمع ایک ایسا اسم ہے جو آپ کو دکھنے سے لگے گا کہ یہ تو واحد ہے، لیکن حقیقت میں وہ واحد نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ جمع ہوتا ہے، جیسے کہ فوج، جیسے قطار اور جماعت۔ اب ہم بات کریں گے اسم خاص کی۔ اسم خاص کو ہی اسم معرفہ بھی بولتے ہیں، اسے ہی انگلش میں پروپر ناؤن بولتے ہیں۔ تو اسم خاص کو کیا بولتے ہیں؟ اسم معرفہ بولتے ہیں، اور انگلش میں پروپر ناؤن بولتے ہیں۔ تو اسم خاص سے مراد وہ اسم ہے جس میں کسی خاص شخص، کسی خاص مقام یا خاص شے کا علم ہوتا ہے، جیسے کہ حامد، حامد کہنے سے خاص لڑکی کا پتہ چلے گا، حیدرآباد کہنے سے خاص شہر کا پتہ چلے گا، اور قطب مینار کہنے سے خاص چیز کا پتہ چلے گا، ایک خاص بلڈنگ کا پتہ چلے گا۔ تو آپ اس کے اگزامپل کو یاد رکھیں گے، کیونکہ ایگزام میں ڈائریکٹلی اگزامپل پوچھے جاتے ہیں، اور ایگزام میں اگزامپل کے علاوہ ڈیفینیشن بھی سیدھے سیدھے پوچھے جاتے ہیں، لہٰذا آپ ڈیفینیشن کو بھی، یعنی کہ جو تعریف کی جا رہی ہیں اس تعریف کو بھی ذہن نشی کریں گے، اور تعریف کے علاوہ جو مثالیں دی جا رہی ہیں ان مثالوں کو بھی، ان ایگزامپلس کو بھی آپ ذہن نشی کریں گے۔ اب دیکھیے، اب ہم بات کریں گے اسم خاص کی قسموں کے بارے میں۔ تو آپ جان لیجئے کہ اسم خاص کی 5 قسمیں ہیں۔ دیکھیے، میں یہاں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اسم خاص کی قسموں کے بارے میں لے کر کے آپ کو اختلاف مل جائے گا، کیونکہ قسموں کو لے کر کے عموماً اختلاف رہتا ہے۔ اسم نکرہ کی قسموں کو لے کر کے بھی ہم نے آپ کو اختلاف کے بارے میں بتایا تھا۔ تو آپ کی جو بہار بورڈ کی اردو قواعد کی کتاب ہے ثانوی اور اعلیٰ ثانوی درجات کے لیے، اس نے اسم خاص کی 6 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 6 قسمیں۔ آئیے میں ان قسموں کو آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ انہیں سمجھ سکیں۔ تو ہم بات کریں گے اسم خاص کی قسموں کے بارے میں۔ اسم خاص کی قسمیں، تو بہار بورڈ کی کتاب کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں۔ اس نے پہلی قسم بیان کی ہے اسم علم، نمبر 2 میں بیان کی گئی ہے کنیت، اور نمبر 3 میں بات کی گئی ہے لقب، نمبر 4 پر ہے خطاب، اور نمبر 5 پر ہے عرف، اور نمبر 6 پر ہے تخلص۔ تو بہار بورڈ کی ثانوی اور اعلیٰ ثانوی درجات کی جو کتاب ہے، اس نے اسم خاص کی یہ 6 قسمیں بیان کی ہیں۔ کون کون؟ اسم علم، کنیت، لقب، خطاب، عرف اور تخلص۔ تو آپ ان دونوں باتوں کو یاد رکھیں گے۔ اگر آپ کو آپشن میں 5 ملے تو آپ 5 کے ساتھ جائیں گے، اگر آپ کو 6 ملے تو آپ 6 کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں۔ تو بات کریں گے ہم اسم خاص کی قسموں کے بارے میں۔ تو اسم خاص کی 5 قسمیں بھی ہیں، 6 قسمیں بھی ہیں، ہم 5 قسموں کی بات کریں گے۔ نمبر 1 پر ہے علم، دوسرا ہے عرف، تیسرا ہے لقب، چوتھا ہے اسم خطاب، اور 5واں اسم تخلص۔ تو چلیے ہم ان سبھی کے بارے میں ڈیٹیل میں جانتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے علم کے بارے میں اور عرف کے بارے میں۔ تو اسم علم جو ہے یہ وہ نام ہے جو انسان کی پیدائش کے وقت میں رکھے جاتے ہیں، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی فرد یا چیز کے
خاص نام کو بھی آپ اس میں علم کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ عامر، جیسے غزالہ، تاج محل یا پھر گنگا ندی، اسی طریقے سے فاطمہ، اسی طریقے سے گنگا، اسی طریقے سے ہمالیہ. تو یہ سارے کے سارے آپ کو جو ہے نا اس میں علم کے اندر میں آ جائیں گے. اور آپ یہ بھی جان لیجئے اس میں علم کا دوسرا نام اس میں خاص یا پھر اس میں معرفہ بھی ہے، کیونکہ یہ خاص چیز کو بتاتا ہے اور یہ وہ نام ہے جو عموماً انسان کی پیدائش کے وقت میں رکھے جاتے ہیں. اب بات کریں گے عرف کے بارے میں. ایک ایسا نام ہے جو بہت ہی مختصر ہوتا ہے، کسی محبت یا پھر حقارت کی وجہ سے پکارا جاتا ہے، اور یہ اصل نام کو چھوٹا کر کے بھی پکارا جاتا ہے، جیسے کہ کلو، جیسے کہ منا، جیسے کہ نجو، نجمہ سے نجو بن جاتا ہے، جیسے کہ کلوا. تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ وہ عرف کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے فخر الدین نام ہے، کیا نام ہے؟ فخر الدین نام ہے، اور آپ اسے جو ہے نا فخرو کہہ کر کے پکاریں. اسی طریقے سے جیسے شمس الحق نام ہے، آپ اسے شمسو کہہ کر کے پکاریں. تو سمپل سی بات آپ اس میں یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسا نام ہے کہ جو اصل نام کے علاوہ کسی طرح کی نفرت یا پیار سے جو ہے نا پکارا جاتا ہے، اور یہ اصل نام کا مختصر نام ہوتا ہے. تو امید ہے آپ کو علم اور عرف سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم بات کریں گے لقب اور خطاب کے بارے میں. تو کسی شخص کے اندر اگر کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے، کوئی کوالٹی پائی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسے اسی نام سے پکارنے لگتے ہیں، تو اسے ہی لقب بولتے ہیں. جیسے کہ کلیم اللہ، یہ حضرت موسیٰ کا نام ہے کلیم اللہ، کیونکہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا تھا، اللہ سے بات چیت کی تھی. تو یہ ان کا جو ہے نا ایک کوالٹی ہوا، ایک خاصیت ہوئی، ایک وصف ہوئی. تو اسی وجہ سے ان کو جو ہے نا کلیم اللہ کا لقب دیا گیا. جیسے کہ غریب نواز، جیسے کہ بابر. تو ظہیر الدین اصل نام ہے، اور بابر جو ہے نا لقب کے طور پر اسے ملا ہے. اسی طریقے سے جیسے رستم ہند، اور جیسے کہ ملکہ ترنم، جیسے کہ بلبل ہند. کیا کام نے؟ بلبل ہند. تو اس طرح کے جو آپ کو جیسے بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب کو ان کی خدمات کی وجہ سے ایک بندے نے انہیں جو ہے نا بابا اردو کے نام سے پکارا تھا، تو یہ ان کا لقب ہے. اسی طریقے سے محسن الملک، اسی طریقے سے شیر خدا. تو یہ سارے کے سارے لقب کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اب ہم بات کریں گے خطاب کے بارے میں کہ خطاب کیا ہوتا ہے. تو دیکھیے، جب کوئی نام حکومت یا سرکار کی جانب سے دیا جاتا ہے، وہ بھی اعزاز کے طور پر، تو وہ خطاب کہلاتا ہے. دیکھیے، سرکار آپ کو تبھی کوئی خطاب دیتا ہے جب آپ کسی بھی فیلڈ میں کوئی بہت ہی اچھا کارنامہ انجام دیتے ہیں، ورنہ سرکار ہر کسی کو جو ہے نا خطاب دینے کے لیے یا اجازت دینے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی ہے. تو خطاب وہی ہوگا جو حکومت یا امراء کی طرف سے ملے. بس آپ اس میں اتنی بات یاد رکھیں، جو حکومت کی طرف سے ملے، حکومت یا امراء یا بادشاہ کی طرف سے ملے، وہی خطاب ہوگا. اور لقب جو ہوتا ہے وہ عوام کی طرف سے ملتا ہے. کس کی طرف سے ملتا ہے؟ عوام کی طرف سے ملتا ہے. یہ اس دونوں کا سب سے بڑا ڈفرینس ہے. اگر آپ نے اس ڈفرینس کو سمجھ لیا تو آپ لقب اور خطاب کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں گے کہ جو عوام کی طرف سے ملے وہ لقب ہے، اور جو حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے ملے وہ خطاب ہے. کسی سرکار کی طرف سے ملے تو وہ خطاب ہے. خطاب جیسے کہ آپ کو شمس العلماء، تو جیسے کہ انگریز حکومت نے کئی سارے لوگوں کو شمس العلماء کا خطاب دیا تھا، جیسے کہ مولانا الطاف حسین حالی، کون؟ حالی صاحب کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا. حالی کے علاوہ شبلی صاحب کو بھی شمس العلماء کا خطاب ملا. مولانا محمد حسین آزاد صاحب کو شمس العلماء کا خطاب ملا ہوا ہے. تو کئی سارے لوگ ہیں جنہیں شمس العلماء کا خطاب ملا ہے. تو یہ خطاب ہے، کیونکہ شمس العلماء کا خطاب جو ہے وہ برٹش حکومت نے دیا تھا. اسی طریقے سے بھارت رتن جو کہ بھارت سرکار دیتی ہے، اسی طریقے سے پدم شری وہ بھی بھارت سرکار ہی دیتی ہے. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ بتائیے کہ بھارت رتن اور بھارت شری کس چیز کی مثال ہے، اور آپ کو 4 اگزامپل دے دیے جائے، تو اس کا جواب ہو جائے گا کہ یہ خطاب کے جو ہے نا اگزامپلس ہیں. اسی طریقے سے جیسے خان بہادر، اکبر الہ آبادی کو خان بہادر کا جو ہے نا ٹائٹل دیا گیا تھا. اسی طریقے سے شاد عظیم آبادی صاحب کو بھی جو ہے نا خان بہادر کا جو ہے نا خطاب ملا. تو یہ سارے خطاب کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. امید ہے آپ کو لقب اور خطاب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم بات کریں گے تخلص کے بارے میں. تو دیکھیے، شاعر کے قلمی نام کو ہی آپ تخلص کہتے ہیں. قلمی نام مطلب کہ پین نیم. پین نیم. اس پین نیم سے ہمیں یاد آیا کہ پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے تھا،
لیکن جب انہوں نے دھنپت رائے کے نام سے سوز وطن شائع کیا تھا سن 1907 میں تو اس کے اوپر انگریز حکومت نے پابندی لگا دی، تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا پین نیم پریم چند رکھ لیا۔ کیا رکھ لیا؟ پریم چند رکھ لیا، اور ادبی دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ تو ہم بات کریں گے تخلص کے بارے میں، تو ایک ایسا مختصر سا نام ہے جو عام طور پر شعراء یا ادیب اختیار کر لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو ہے نا شاعر کے اصل نام کے علاوہ عموماً دوسرے نام ہوتے ہیں، جیسے کہ مرزا اسد اللہ خان، حالانکہ اور ان کا تخلص کیا ہے؟ غالب ہے۔ اصل نام کیا ہے؟ مرزا اسد اللہ خان، تخلص کیا ہے؟ غالب۔ شبیر الحسن اصل نام ہے، تخلص کیا ہے؟ جوش ہے۔ اور جیسے کہ مخدوم محی الدین، تو انہوں نے مخدوم کیا ہے؟ تخلص ہے۔ یہاں پر آپ ایک بات اور جان لیجئے، کچھ شعراء ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے اصل نام کو ہی تخلص کے طور پر استعمال کیا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر اقبال، تو انہوں نے اپنے نام اقبال کو ہی تخلص کے طور پر استعمال کیا ہے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں۔ اقبال کے علاوہ ایسے اقبال ہی ایسے کوئی شاعر نہیں ہے اکیلے جنہوں نے اپنے نام کو ہی تخلص کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اقبال کے علاوہ فیض احمد فیض صاحب بھی ان شاعروں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے نام فیض کو ہی تخلص کے طور پر استعمال کیا ہے۔ بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول کی زباں اب تک تیری ہے۔ اور اس کے علاوہ فیض صاحب کا جو غزل ہے بہت ہی مشہور ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ اور اقبال اور فیض کے علاوہ میر تقی میر بھی ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اپنے نام میر کو ہی تخلص کے طور پر استعمال کیا ہے۔ دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، عشق میر ایک بھاری پتھر ہے، کبھی یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ تو کچھ شاعر ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے اصل نام کو بھی تخلص کے طور پہ استعمال کیا ہے، بٹ اوور آل تخلص کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ وہ نام ہے جو شاعر اپنے اصل نام کے علاوہ ایک مختصر سا نام رکھ لیتا ہے، استعمال کرتا ہے، اسے ہی تخلص کہتے ہیں۔ تو آپ اس چیز کو یاد کر لیجئے گا، ذہن نشی کر لیجئے گا۔ اب ہم بات کریں گے لوازم اسم کے بارے میں۔ کس کی بات کریں گے ہم؟ لوازم اسم کی بات کریں گے۔ اسم کوئی بھی ہو اس کے اندر کچھ خاصیتیں پائی جائیں گی، کچھ کوالٹیز پائی جائیں گی، اور وہ لازمی طور پر پائی جاتی ہیں، یعنی کہ یا تو یہ واحد ہو سکتا ہے، یا پھر یہ جمع کی شکل میں ہو سکتا ہے، یا تو یہ مذکر ہو سکتا ہے، یا پھر یہ مؤنث ہو سکتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے یہ کام کرنے والا ہو سکتا ہے، یا پھر کام کا اثر لینے والا ہو سکتا ہے۔ ان کو ہی آپ لوازم اسم کہتے ہیں۔ یعنی شارٹ میں آپ اتنا یاد رکھیں کہ اسم کوئی بھی ہو اس کے اندر کچھ نہ کچھ خاصیت، کچھ نہ کچھ کوالٹی پائی جائے گی، اسے ہی لوازم اسم کہتے ہیں۔ اور یہ لوازم اسم تین ہیں، کون کون ہے؟ جنس ہے، تعداد ہے، اور پھر حالت ہے۔ جنس یعنی کہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یعنی کہ میل ہوگا یا پھر فیمیل ہوگا۔ تعداد یعنی کہ واحد ہوگا یا جمع ہوگا، سنگولر یا پھر پلورل۔ اسی طریقے سے حالت ہوگا یعنی جملے میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ دیکھیے بی پی ایس سی کے ایگزام میں آپ سے پوچھا جا چکا ہے کہ لوازم اسم کون کون سے ہیں، تو اس میں سے ایک آپ کو جو آپشن میں فیل دے دیا گیا تھا، تو obviously فیل لوازم اسم میں سے نہیں آتا ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ آپ کو یہ تینوں یاد رہنا چاہیے، آپ کو ذہن نشی کر لینا ہے کہ لوازم اسم کتنے ہیں؟ تین ہیں۔ کون کون ہے؟ جنس ہے، تعداد ہے، اور حالت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اتنی چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اب ہم جنس اور تعداد کی بات کریں گے۔ تو جنس یعنی کہ تذکیر اور تانیث، اسے ہی جنس بولتے ہیں۔ تو جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں، ایک ہے جنس حقیقی اور دوسرا ہے جنس غیر حقیقی، یا پھر آپ اسے مصنوعی بھی بول سکتے ہیں۔ تو جنس حقیقی ایک ایسا جنس ہے جس میں نر اور مادہ کی علامت قدرت کی طرف سے موجود ہوتی ہے۔ نر یعنی کہ مذکر اور مادہ یعنی کہ مؤنث۔ تو جنس حقیقی کے اندر میں مذکر کے مقابلے میں مؤنث ہوتا ہے، جیسے کہ عورت کے مقابلے میں مرد، ٹھیک ہے، مور کے مقابلے میں مورنی، اسی طریقے سے گائے کے مقابلے میں بیل، مرغا کے مقابلے میں مرغے، لڑکا کے مقابلے میں لڑکی، وغیرہ وغیرہ۔ اب جن سے غیر حقیقی یا پھر مصنوعی کی بات کریں گے، یہ بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث ہوتی ہے، جیسے کہ کرسی رکھی ہے اور جیسے کہ پانی برس رہا ہے۔ دیکھیے جو جن سے غیر حقیقی یا مصنوعی ہے، اس کی پہچان کے لیے کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، جس سے آپ یہ نہیں پہچان سکتے کہ یہ مذکر ہے یا پھر یہ مؤنث ہے، ایسی کوئی علامت نہیں ہوتی اس میں، لہٰذا یہ آپ کو ذہن نشی کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ کرسی رکھی ہے، ٹھیک ہے، پانی برس رہا ہے، تو پانی مذکر ہے اس لیے برس رہا ہے، اگر پانی مؤنث رہتا تو پانی برس رہی ہے ہوتا، لہٰذا پانی مذکر ہے۔ اب ہم بات کریں گے تعداد کے بارے میں، یا تو یہ واحد ہوگا یا جمع، یعنی کہ سنگولر یا پلورل۔ تو تعداد کے اعتبار سے بھی اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک شخص یا چیز کو واحد کہتے ہیں جیسے لڑکا یا مکان، اور ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں جیسے کہ لڑکے اور مکان اور افراد وغیرہ۔ فرد کی جمع افراد آتی ہیں تو وہ جمع ہو جائے گا۔ تو
تعداد کے لحاظ سے بھی اسم کی دو قسمیں ہیں اور جنس کے لحاظ سے بھی اسم کی دو قسمیں ہیں. اس چیز کو آپ ذہن نشی کر لیں گے. اب ہم اسم کی حالتوں کے بارے میں بات کریں گے. تو آپ یہ جان لیجئے کہ اسم کی 5 حالتیں ہیں. اسم کی کتنی حالتیں ہیں؟ 5 حالتیں ہیں. فاعلی حالت، مفعولی حالت، ندائی حالت، خبری حالت اور پھر اضافی حالت. فاعلی حالت اسے آپ سبجیکٹیو کیس کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ SUBJECTIVE سبجیکٹیو کیس. یعنی اس میں آپ کو اسم کام کرنے والے کی شکل میں ملے گا. تو جب اسم سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو تو وہ فاعلی حالت میں کہلاتا ہے. جیسے حامد کتاب پڑھ رہا ہے تو یہاں پر جو حامد ہے تو حامد فاعلی حالت میں، کیونکہ پڑھنے کا کام کون کر رہا ہے؟ تو حامد کر رہا ہے، لہٰذا حامد فاعل ہو جائے گا، جسے آپ انگلش میں سبجیکٹ بھی بولتے ہیں. اس کے علاوہ مفعولی حالت، جب کسی اسم پر کام کا اثر ظاہر ہو تو وہی مفعولی حالت کہلاتا ہے. یعنی کہ آبجیکٹیو کیس. کیا بولتے ہیں اسے؟ آبجیکٹیو کیس. جیسے حامد نے خط لکھا، تو یہاں پر حامد فاعلی حالت میں ہے، لکھا فعل ہے، اور خط جو ہے یہ مفعولی حالت میں، کیونکہ لکھنے کا کام خط کے اوپر ہو رہا ہے، لہٰذا خط مفعولی حالت میں ہو جائے گا. ندائی حالت، جب آپ کسی چیز کو آواز دیتے ہیں یا پھر پکارتے ہیں تو وہ ندائی حالت میں آتا ہے، ندائی کی کیٹیگری میں آتا ہے. جیسے احمد یہاں آؤ، تو احمد کو پکارا جا رہا ہے تو یہ ندائی حالت ہو جائے گی. اب بات کریں گے خبری حالت. جب آپ کو کوئی خبر ملے، جب کوئی آپ کو نیوز ملے، جس سے آپ کو کسی چیز کے بارے میں جانکاری ہو، تو وہ خبری حالت کے اندر آ جائے گا. جیسے کریم بہت بیمار ہے، تو اسے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کریم کا بھی سچویشن کیا ہے. اسی طریقے سے جیسے کہ اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، تو آپ کو ایک خبر مل رہا ہے کہ بھائی بھی اس کے پاس پیسے بہت سارے ہیں. اس کے علاوہ ہے اضافی حالت. جب اسم کی کسی چیز کی طرف نسبت یا تعلق کیا جائے تو اسے ہی اضافی حالت بولتے ہیں. اور اضافی حالت کو اردو میں کا، کے، کی سے جو ہے نا واضح کیا جاتا ہے. جیسے کہ حامد کا گھوڑا. تو مجھے امید ہے آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب دیکھیے، جو کچھ بھی آپ کو پڑھایا گیا اسے میں شارٹ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے اسم کے بارے میں بات کری تھی اور ہم نے بتایا تھا کہ اس میں عام کی 5 قسمیں ہیں. حالانکہ اس کے بارے میں اختلاف ہے. اس میں عام کی 5 کے علاوہ بہار بورڈ کی جو کتاب ہے، ثانوی اور اعلیٰ ثانوی درجات کی قواعد کی جو کتاب ہے، اس نے اس میں عام اور اس میں خاص دونوں کی 6 قسمیں بتائی ہیں. تو اس میں عام کی 5 قسمیں ہیں: اس میں ذات، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اس میں کیفیت اور اس میں جمع. اس کے علاوہ اس میں خاص، اس کی بھی 5 قسمیں ہیں، جیسے علم، عرف، لقب، خطاب اور تخلص. آپ یہاں ایک چیز جان لیجئے کہ اس سے پہلے آپ سے ایگزام میں ایک سوال پوچھا گیا تھا اور وہ کچھ یوں تھا کہ خطاب کس چیز کا جو ہے نا مثال ہے. کیا پوچھا گیا تھا غالباً؟ کہ خطاب کس چیز کی مثال ہے، اور آپ کے پاس جو ہے نا 4-5 آپشن تھے. تو آپ یہ جان لیجئے کہ خطاب جو ہے یہ اسم خاص کی ایک قسم ہے. کس کی قسم ہے؟ اسم خاص کی ایک قسم ہے. صرف خطاب ہی نہیں، خطاب کے علاوہ تخلص، کنیت اور لقب. کیا میں لکھ دیتا ہوں، 1 منٹ. خطاب اور خطاب کے علاوہ تخلص، اور تخلص کے علاوہ کنیت، اور کنیت کے علاوہ آپ کا لقب. یہ سارے کے سارے جو ہے اسم خاص کی قسمیں. کس کی قسمیں ہیں؟ اسم خاص کی قسم ہے. تو آپ یاد رکھیں گے، اگلی بار آپ سے کوئی دوسرا ایگزامپل دے کر کے پوچھا جا سکتا ہے. جیسے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کنیت کس اسم کی ایک قسم ہے یا کس اسم کے اندر آتا ہے، تو یہ سب کے سب یعنی کہ خطاب ہو گیا، تخلص اور کنیت اور لقب، تو یہ سب اسم خاص کی قسم ہیں. مجھے امید ہے آپ اس بات کو ذہن نشی کر لیں گے اور یاد رکھیں گے. اب اس کے بعد ہم نے اسم کے لوازم کے بارے میں بات کری تھی کہ کوئی بھی اسم ہوگا تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ کوالٹی پائی جائے گی. تو جنس کے اعتبار سے بھی اسم کی 2 قسمیں، حقیقی ہوگا، مصنوعی یا غیر حقیقی ہوگا. حقیقی ایسا ہوگا کہ جس کے مقابلے میں نر اور مادہ ہوگا. مصنوعی یا غیر حقیقی جس میں جو بے جان اشیاء کو بتائے گا. اور تعداد کے اعتبار سے بھی اسم کی 2 قسمیں ہیں، واحد ہے اور جمع ہے. واحد جو 1 ہوگا، جمع جو 1 سے زیادہ ہوگا. اور حالت، اسم کی 5 حالتیں. کتنی حالتیں ہیں؟ 5 حالتیں. فاعلی حالت، مفعولی حالت، ندائی حالت، خبری حالت اور اضافی حالت. فاعلی حالت جس میں اسم کوئی کام کرنے والے کی حالت میں ہوگا تو فاعلی ہے. جب اس کے اوپر کوئی کام کیا جائے، کسی کام کا اثر پڑے تو وہ مفعولی ہے. ندائی جس میں کسی کو پکارا جائے تو وہ ندائی ہے. خبری جب کسی بات کی خبر دی جائے تو وہ خبری ہے. جب لفظ کا، کے، کی کے ذریعے کسی چیز کا تعلق بیان کیا جائے تو وہ اضافی صورت میں آ جاتا ہے.
मुझे उम्मीद है जो कुछ भी आपको बताया गया और पढ़ाया गया वो आपको समझ में आ गया होगा, आपको ज़हन नशी हो गया होगा। तो चलिए अब वक्त आ गया है सवाल जवाब करने का। तो आपके स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल है। सवाल कह रहा है कि लफ्ज़ इस्म किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके बुनियादी माने क्या हैं। ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके माने पहचान क्या आते हैं। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके माने नाम क्या आते हैं। ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, इसके माने शय क्या आते हैं। देखिए मैं 4 या 5 सेकंड का आपको जो है ना बीच में पॉज दूंगा, यानी कि मैं 4-5 मिनट रुक जाऊंगा ताकि आप जवाब दे सकें, या फिर आप वीडियो को रोक करके भी जवाब दे सकते हैं। तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर क्या जवाब होगा। तो देखिए इसम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने नाम क्या आते हैं, लिहाजा बी ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। अब आपके स्क्रीन के ऊपर दूसरा सवाल है कि मुंदरजा झैल में से कौन सी मिसाल इसमें ज़र्फ़ की है। तो आप बताइए इसमें ज़र्फ़ की कौन सी मिसाल है। सुबह है, मैदान है, या फिर मस्जिद है। तो देखिए इसमें ज़र्फ़ उस इस्म को कहते हैं जो किसी वक्त या फिर जगह को बताए, जो वक्त या जगह को बताए। तो देखिए सुबह वक्त को बता रहा है, मैदान जगह को बता रहा है, मस्जिद भी जगह को बता रहा है। लिहाजा हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, यानी कि ए भी दुरुस्त है, बी भी दुरुस्त है और सी भी दुरुस्त है। लिहाजा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हस्बे बाला में से एक से ज़ायद दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर कोई नाम प्यार या हकारत की वजह से पड़ जाए तो इसे ग्रामर की ज़बान में क्या कहेंगे। लक़ब कहेंगे, ख़िताब कहेंगे, या फिर उर्फ़ कहेंगे। तो देखिए ना तो इसका जवाब लक़ब होगा, ना ये ख़िताब होगा, बल्कि उर्फ़ होगा, यानी कि सी। लक़ब जो कि अवाम की तरफ से दिया जाता है और ख़िताब जो कि हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। कह रहा है कि बाबर जो कि मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो कि मुग़लिया एम्पायर का हिंदुस्तान में फाउंडर भी है, इसम की कौन सी किस्म है ये। इसमें अलम है, इसमें उर्फ़ है, या फिर इसमें लक़ब है। तो देखिए यहाँ पर जो लफ्ज़ बाबर है वो ना तो इसमें अलम की कैटेगरी में जाएगा, ना ही उर्फ़ के, बल्कि इसमें लक़ब की कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि बाबर इनका लक़ब है, ना कि बाबर इनका नाम है। अगर ये नाम होता तो वो इसमें अलम की कैटेगरी में भी जा सकता था, पर क्योंकि ये नाम नहीं है, ये लक़ब है, लिहाजा आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अब कह रहा है कि जुमला हामिद ने ख़त लिखा था में लफ्ज़ ख़त की क्या हालत है, ये किस स्टेट में है। फ़ाइली हालत में है, मफ़ूली हालत में है, या फिर इज़ाफ़ी हालत में है। तो देखिए ये फ़ाइली हालत में नहीं है, ना ही ये इज़ाफ़ी हालत में है, बल्कि लफ्ज़ ख़त जो है वो मफ़ऊली हालत में है, यानी कि बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फ़ाइली हालत जिसमें इसम काम करने वाले के सिचुएशन में हो, तो इस जुमले में लफ्ज़ हामिद जो है ना वो फ़ाइली हालत में हो जाएगा, ठीक है। मफ़ऊली हालत जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम का असर हो, तो काम का असर किस पर हो रहा है, तो काम का असर ख़त पर हो रहा है, लिहाजा ख़त क्या हो जाएगा, मफ़ऊली हालत हो जाएगा। इज़ाफ़ी हालत जब हम कोई ताल्लुक़ बयान करते हैं आपस में और उसे लफ्ज़ का के की के ज़रिए बयान किया जाता है, किसके ज़रिए, का, की या फिर के ज़रिए बयान किया जाता है। अब कह रहा है कि इसमें ख़ास को क़वायद की ज़बान में और किस नाम से जाना जाता है। इसमें नकरा, इसमें मारफा, या फिर इसमें सिफत। तो इसे इसमें नकरा नहीं कहते हैं, ना इसमें सिफत बोलते हैं, बल्कि इसे इसमें मारफा बोलते हैं। इसमें नकरा को ही आप इसमें आम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसमें आम। लिहाजा ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अब कह रहा है कि मुंदरजा झैल बयान पर गौर करिए और बताइए कि इसमें से दुरुस्त कौन सा है। इसमें आम को 5 ज़ुमरों में तकसीम किया गया है, इसमें ख़ास की 5 किस्में हैं, इसम के लवाजिम को 3 ज़ुमरों में तकसीम किया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों जो ऑप्शन है वो तीनों का तीनों सही है, यानी इसमें आम को 5 हिस्सों में भी तकसीम किया गया है, इसमें ख़ास की 5 किस्में हैं और लवाजिम में इसम 3 हैं, यानी कि ए भी दुरुस्त है, बी भी दुरुस्त है, सी भी दुरुस्त है। लिहाजा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हस्बे बाला में से एक से ज़ायद सही जवाब हो जाएगा। अब कह रहा है कि फ़ौज, कतार, जमात अल्फाज बज़ाहिर वाहिद मालूम होते हैं, ये किस इसम की मिसाल हैं। इसमें ज़ात की, इसमें कैफियत की, या फिर इसमें जमा की।
تو دیکھیے یہ نہ تو اس میں ذات ہے نہ ہی اس میں کیفیت ہے بلکہ اس میں جمع ہے، یعنی کہ سی آپشن درست ہو جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ درج ذیل میں سے کس کا تعلق اس میں کیفیت سے نہیں ہے، اس پر غور کریے گا۔ روشنی، اندھیرا اور تھرمامیٹر۔ تو دیکھیے روشنی بھی اس میں کیفیت ہے، اندھیرا بھی اس میں کیفیت ہے، یعنی کہ اے اور بی دونوں درست ہے، لہٰذا ڈی صحیح جواب ہو جائے گا، یعنی کہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔ لیکن یہ تھرمامیٹر اس میں کیفیت نہیں ہے۔ او مائی مسٹیک، 1 منٹ، سوری فار دیٹ گائز۔ یہ نہیں پوچھ رہا ہے تو اس کا جواب ہو جائے گا تھرمامیٹر، کیونکہ تھرمامیٹر اس میں کیفیت نہیں ہے بلکہ یہ اس میں آلہ ہے۔ آپ کے اسکرین پہ اگلا سوال، یہ 9 نمبر کا سوال ہے کہ درج ذیل میں سے کس کا تعلق اس میں کیفیت سے نہیں ہے، اس لفظ پہ غور کریے گا۔ کہہ رہا ہے روشنی، اندھیرا اور تھرمامیٹر۔ تو دیکھیے روشنی بھی اس میں کیفیت ہے، اندھیرا بھی اس میں کیفیت ہے، لہٰذا یہ دونوں تو جواب ہونے سے رہا، تو تھرمامیٹر صحیح جواب ہو جائے گا، یعنی کہ آپشن نمبر سی ہمارا جواب ہو جائے گا، کیونکہ تھرمامیٹر اس میں آلہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس میں آلہ ہے اور ہم سے نہیں پوچھا جا رہا تھا، لہٰذا سی ہمارا درست جواب ہے۔ کہہ رہے کسی بھی اسم کی حالت یا حیثیت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 3 طرح کی، 4 طرح کی یا پھر 5 طرح کی؟ یہ آپ سے اسم کی حالت پوچھ رہا ہے تو بتائیے اس کا کیا جواب ہو جائے گا؟ تو دیکھیے نہ تو 3 ہوگا نہ ہی 4 ہوگا بلکہ 5 صحیح جواب ہوگا۔ اگر لوازم اسم پوچھتا، کیا پوچھتا؟ لوازم اسم پوچھتا تو لوازم اسم 3 ہے، تب یہ درست جواب ہو جاتا۔ اور اسم کی حالت کتنی ہے؟ 5 ہیں۔ کون کون ہے؟ فاعلی ہے، کون ہے؟ فاعلی ہے، فاعلی کے علاوہ مفعولی ہے۔ 1 منٹ گائز، اور مفعولی کے علاوہ باقی میں یہاں لکھ دیتا ہوں، ندائی ہے، ندائی کے علاوہ خبری ہے، اور خبری کے علاوہ اضافی ہے۔ تو یہ 5 اسم کی حالتیں ہیں۔ کون کون ہیں؟ فاعلی ہے، مفعولی ہے، ندائی ہے، خبری ہے اور پھر اضافی ہے۔ تو لہٰذا ہمارا آپشن نمبر سی درست جواب ہو جائے گا۔ اب کہہ رہا ہے کہ حکومت یا سرکار کی جانب سے کسی کارنامے کی وجہ سے دیے گئے نام کو کیا کہیں گے؟ تخلص کہیں گے، لقب کہیں گے یا پھر خطاب کہیں گے؟ تو اسے تخلص نہیں کہیں گے، نہ ہی لقب کہیں گے بلکہ خطاب کہیں گے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ اگر حکومت یا سرکار دے تو وہ خطاب کہلاتا ہے، تو آپشن نمبر سی درست جواب ہو جائے گا۔ تخلص شاعر کے قلمی نام کو، کس کو؟ قلمی نام کو۔ شاعر جو اپنے اصلی نام کے علاوہ جو دوسرا نام رکھ لیتا ہے اس قلمی نام کو ہی تخلص کہتے ہیں، اور لقب یہ عوام کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اردو میں بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث کا تعین کس جنس کے تحت کیا جاتا ہے؟ جنس حقیقی، جنس غیر حقیقی یا مصنوعی یا پھر جنس عام؟ کیا کہہ رہا ہے؟ بے جان اشیاء، لفظ پر غور کریے تو آپ جواب بالکل ہی دے پائیں گے۔ تو جنس حقیقی نہیں ہوگا، نہ ہی جنس عام ہوگا بلکہ جنس غیر حقیقی ہوگا۔ تو آپشن نمبر بی درست جواب ہو جائے گا اس سوال کا۔ اب کہہ رہا ہے کہ ساجد کا باغ اور حامد کا گھوڑا میں اسم کی کون سی حالت پائی جاتی ہے؟ ندائی حالت ہے، خبری حالت ہے یا پھر اضافی حالت ہے؟ تو دیکھیں یہ ندائی حالت نہیں ہے، نہ ہی یہ خبری ہے بلکہ یہ اضافی حالت ہے، یعنی کہ آپشن نمبر سی درست ہو جائے گا۔ ندائی حالت جس حالت میں کسی کو پکارا جائے، کیا کیا جائے؟ پکارا جائے یا آواز لگایا جائے تو وہ ندائی حالت ہوگی۔ خبری حالت جس میں ہمیں کوئی خبر ملے، کیا ملے؟ کوئی خبر یا کوئی جانکاری ملے۔ اضافی حالت جس میں کا کے کی کا استعمال ہوتا ہے اور آپس کے تعلق کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے کا، یہاں پر کا دونوں جگہ استعمال ہوا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ باغ کس کا ہے؟ ساجد کا، یعنی باغ کا تعلق کس سے؟ ساجد سے ہے۔ گھوڑا کس کا ہے؟ حامد کا ہے، تو گھوڑا کا تعلق کس سے ہے؟ حامد سے، یا حامد کا تعلق گھوڑا سے ہے۔ اب کہہ رہا ہے کہ پیدائش یا وجود میں آنے کے وقت رکھے گئے نام جیسے کہ ہمالیہ کو اسم کی کون سی قسم مانیں گے؟ اسے اسم علم مانیں گے، اسم عرف مانیں گے یا پھر اسم لقب مانیں گے؟ تو بتائیے اس کا کیا درست جواب ہو جائے گا؟ تو دیکھیے نہ تو یہ اسم عرف ہے نہ ہی لقب ہے بلکہ یہ اسم علم ہے۔ عرف جو چھوٹا سے نام یا مختصر نام کے ذریعے پکارا جاتا ہے، جیسے کہ کلو، فخرو، اس طرح کے نام جو ہے نا وہ عرف میں آ جاتے ہیں۔ لقب جو کہ عوام کی طرف سے دیا جاتا ہے، تو لہٰذا آپشن نمبر 1 درست جواب ہو جائے گا۔
اب کہہ رہا ہے کہ مندرجہ ذیل جوڑوں میں سے کون سا جوڑا درست طور پر میل کھاتا ہے، یعنی آپ کو بتانا ہے کہ کون سی بات درست ہے۔ کیا ہم بھارت رتن کو اس میں خطاب مانیں گے؟ کیا جوش جس کا پورا نام شبیر حسن خان ہے اس میں تخلص کی مثال ہے، یا پھر کیا کلیم اللہ اس میں لقب کی مثال ہے؟ تو آپ بتائیے اس میں سے کون سا جواب درست ہے۔ تو دیکھیے یہ تینوں کے تینوں درست ہیں، یعنی کہ اے بھی درست ہے، بی بھی درست ہے اور سی بھی درست ہے۔ اے، بی اور سی یہ تینوں درست ہے، لہٰذا ڈی ہمارا جواب ہو جائے گا، یعنی کہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔ اب کہہ رہا ہے کہ بتائیے کہ اس میں آلہ کی کون سی مثال ہے، کلہاڑی ہے، اینک ہے یا پھر چھڑی ہے؟ یا حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو دیکھیے کلہاڑی، اینک اور چھڑی یہ تینوں کے تینوں، یعنی کہ اے، بی اور سی یہ تینوں جو ہے وہ اس میں آلہ کی مثال ہے، لہٰذا ڈی آپشن ہمارا درست جواب ہو جائے گا، یعنی کہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔ اب کہہ رہا ہے کہ کریم بہت بیمار ہے، اس جملے میں اسم کی کون سی حالت بیان کی گئی ہے؟ مفعولی حالت کو، فاعلی حالت کو یا پھر خبری حالت کو؟ تو دیکھیے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا خبری حالت کو، یعنی کہ آپشن نمبر سی۔ اب کہہ رہا ہے کہ اس میں ذات کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے؟ یہ کسی شے یا شخص کا پتہ دیتا ہے، یہ ایک ہی قسم کی تمام چیزوں کا نام ہوتا ہے، طوطا، مچھلی، کرسی اس کی مثالیں ہیں۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تینوں کا تینوں بیان جو ہے نا بالکل درست ہے، یعنی کہ اے بھی درست ہے، بی بھی درست ہے اور ساتھ ساتھ سی بھی درست ہے، لہٰذا ڈی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا، یعنی کہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔ اب کہہ رہا ہے کہ جب ہم جانداروں کے جنس کا تعین کرتے ہیں تو اسے قواعد میں کیا کہا جاتا ہے؟ جنس حقیقی، جنس مصنوعی، اسے جنس غیر حقیقی بھی بولتے ہیں۔ آپ کیا بولتے ہیں؟ غیر حقیقی یا پھر صیغہ یا تانیث۔ تو بتائیے اس 19ویں نمبر سوال کا کیا جواب ہو جائے گا؟ لیکن جب ہم جاندار کے جنس کا تعین کرتے ہیں تو اسے جنس مصنوعی یا غیر حقیقی نہیں بولتے ہیں، نہ ہی صیغہ یا تانیث بولتے ہیں، بلکہ جنس حقیقی بولتے ہیں، لہٰذا آپشن نمبر اے درست جواب ہو جائے گا۔ کہہ رہے مندرجہ ذیل میں سے کون سا لفظ جمع نہیں ہے بلکہ واحد ہے؟ مکانات، دفاتر اور ورق۔ تو دیکھیے اے بھی غلط ہے، بی بھی غلط ہے، لہٰذا سی بالکل درست جواب ہے۔ دیکھیے مکانات جو ہے وہ لفظ مکان کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ لفظ مکان کی جمع ہے، اور دفاتر لفظ دفتر کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ لفظ دفتر کی۔ تو یہ دونوں جمع ہیں، یہ دونوں کیا ہے؟ جمع ہے، تو یہ دونوں تو جواب ہونے سے رہا، لہٰذا ہمارا آپشن سی ہو جائے گا۔ کہہ رہا ہے کہ جملہ احمد یہاں آؤ میں لفظ احمد کی حالت کیا کہلائے گی؟ فاعلی کہلائے گی، اضافی کہلائے گی یا پھر ندائی کہلائے گی؟ تو دیکھیے نہ تو یہ فاعلی حالت میں ہے، نہ ہی اضافی حالت میں ہے، بلکہ یہ ندائی حالت میں ہے، کیونکہ احمد کو آواز دیا جا رہا ہے، احمد کو پکارا جا رہا ہے، احمد کو بلایا جا رہا ہے، لہٰذا آپشن نمبر سی بالکل درست جواب ہو جائے گا۔ اب کہہ رہا ہے کہ اسم کے جو لوازم ہیں اس میں کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں؟ یعنی اسم کے لوازم یعنی ایٹریبیوٹس آف نون، جنس، تعداد یا پھر حالت۔ تو بتائیے لوازم اسم میں کون کون سے شامل ہیں؟ تو دیکھیے ہم نے بتایا تھا کہ لوازم اسم کتنے ہیں؟ 3 ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ جنس ہے، تعداد ہے اور پھر حالت ہے، یعنی کہ یہ تینوں درست ہے، لہٰذا حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یعنی کہ ڈی ہمارا آنسر ہو جائے گا۔ کہہ رہا ہے کہ شعراء یا ادیب حضرات اپنے اصل نام کے بجائے جو مختصر نام اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں، تخلص کہتے ہیں یا پھر عرف کہتے ہیں؟ حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں؟ تو اسے نہ تو اس میں علم کہتے ہیں، نہ ہی عرف کہتے ہیں، بلکہ تخلص کہتے ہیں۔ علم وہ نام ہے جو آپ کے پیدائش کے وقت میں رکھے جاتے ہیں، یا خاص نام کو کہتے ہیں۔ عرف جو چھوٹا سا نام یا پیار یا حقارت کی وجہ سے پکارا جائے وہ عرف ہوتا ہے۔ تخلص شاعر کے قلمی نام کو تخلص کہتے ہیں۔ اس بات کو آپ ذہن نشی کر لیں گے کہ شاعر کے قلمی نام کو تخلص کہتے ہیں، لہٰذا بی آپشن درست جواب ہو جائے گا۔
اب کہہ رہا ہے مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان اس میں لقب کی درست وضاحت کرتا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے۔ وہ نام جو حکومت کی طرف سے دیا جائے، یا وہ نام جو کسی خصوصیت یا وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائے، یا وہ نام جو پیار سے پکارا جائے۔ آپ کو بتانا ہے اس میں لقب کے بارے میں کیا پوچھ رہا ہے، اس میں لقب کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ جو لقب حکومت کی طرف سے نہیں دیا جاتا ہے بلکہ خطاب حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ جو نام پیار سے پکارا جائے اسے عرف کہتے ہیں، نہ کہ اس میں لقب، بلکہ وہ نام جو کسی خصوصیت یا وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائے یا جسے عوام کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ آپ کا اس میں لقب کہلاتا ہے۔ لہٰذا آپشن نمبر بی درست جواب ہو جائے گا۔ اب کہہ رہا ہے کہ اگر ایک شخص مقام یا چیز ہو تو اسے واحد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لفظ ستارہ کی جمع کیا ہوگی؟ یہ ریلیونٹ سا ہے، اسے آپ ہٹا لیں، اسے کاٹ دیں، ٹھیک ہے۔ بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ یہ کوشچن آپ سے کہہ رہا ہے کہ لفظ ستارہ کی جمع کیا ہوگی، ستاروں، ستارے یا ستاریات؟ بتا جائے اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو آپ جیسے کہتے ہیں نا دیکھو آسمان میں کتنے ستارے ہیں، لہٰذا بی آپشن درست جواب ہو جائے گا۔ اینڈ دس واز یور لاسٹ کوشچن۔ مجھے امید ہے آج کا ایکسپلینیشن اور کوشچن آنسر اور جو کچھ بھی آپ کو پڑھایا گیا آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو ضرور ہمارے چینل فیض اردو اکیڈمی اس کو آپ سبسکرائب کریے، دوسرے لوگوں کو بھی بتائیے کہ اس پر BPSC TRE 4.0 کی اور دوسرے ایگزاموں کی بھی تیاری کی جاتی ہے۔ جو قواعد کے کلاس لیے جاتے ہیں وہ کسی بھی ایگزام کے لیے جو ساتھی بیٹھ رہے ہیں تو ان کے لیے یکساں طور پر مفید ہے اور کارآمد ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، پھر کسی اور کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔